بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز چھوڑنے کی عادت اور اس کا انجام۔ یہ کہانی ایک نوجوان کی جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ ایک ذہین اور نیک دل لڑکا تھا۔ وہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمزوری تھی: فجر کی نماز چھوڑ دینا۔ ہر رات وہ نیت کرتا، کل سے فجر کی نماز ضرور پڑھوں گا، لیکن جب صبح ہوتی شیطان اسے نیند کی مٹھاس میں جکڑ لیتا اور وہ اذان کی آواز سن کر بھی کروٹ بدل لیتا۔ اذان کی آواز گونجتی، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، لیکن حمزہ کے لیے نیند نماز سے زیادہ پیاری بن چکی تھی۔ ماں کی نصیحت۔ حمزہ کی ماں ایک نیک اور اللہ سے ڈرنے والی خاتون تھیں۔ وہ روز صبح اسے جگانے آتی، بیٹا اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ حمزہ آدھی آنکھ کھول کر کہتا، امی بس 5 منٹ اور پھر دوبارہ سو جاتا۔ ماں خاموشی سے اسے دیکھتی اور آہستہ سے کہتی، بیٹا ایک دن یہی 5 منٹ تمہیں بہت مہنگے پڑیں گے۔ لیکن حمزہ اس بات کی گہرائی کو نہیں سمجھتا تھا۔ ایک عجیب خواب۔ ایک رات حمزہ دیر تک موبائل استعمال کرتا رہا اور پھر سو گیا۔ اچانک اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خود کو ایک اندھیری جگہ پر کھڑا پایا۔ ہر طرف خوفناک خاموشی تھی۔ اچانک ایک آواز آئی، حمزہ۔ حمزہ نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، لیکن کوئی اسے نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک اس نے ایک قبر دیکھی اور اس قبر پر اس کا اپنا نام لکھا تھا، حمزہ بن یوسف۔ حمزہ کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ قبر سے ایک آواز آئی، حمزہ تم نے فجر کی نماز کو کیوں چھوڑا؟ حمزہ خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی زبان بند ہو گئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ قبر تنگ ہونے لگی، اتنی تنگ کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ وہ چیخنے لگا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ پھر اچانک ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوا اور کہا، تمہیں دنیا میں موقع دیا گیا تھا، لیکن تم نے اسے ضائع کر دیا۔ حمزہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً گھڑی دیکھی۔ فجر کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ زندگی کا پہلا فیصلہ۔ حمزہ فوراً بستر سے اٹھا، وضو کیا اور مسجد کی طرف بھاگا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی فجر تھی جو اس نے خود اٹھ کر پڑھی تھی۔ نماز کے بعد وہ مسجد میں بیٹھ کر رونے لگا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اب کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ دوست کا انجام۔ حمزہ کا ایک دوست تھا، علی۔ علی بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حمزہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، علی فجر کی نماز بہت اہم ہے، ہم اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن علی ہنس کر بولا، یار ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ چند دن بعد ایک افسوسناک خبر آئی، علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی علی کی وہ بات یاد آئی، ابھی پوری زندگی پڑی ہے، لیکن اس کی زندگی تو ختم ہو چکی تھی۔ قبرستان کا منظر۔ حمزہ علی کی تدفین میں گیا۔ جب علی کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، حمزہ کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، اگر آج میری جگہ علی کی جگہ میں ہوتا تو کیا میں اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے اس نے دل میں پکا عہد کیا، میں کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زندگی کی تبدیلی۔ اب حمزہ کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ روز فجر سے پہلے اٹھ جاتا، وضو کرتا اور مسجد جاتا۔ اس کے دل میں عجیب سکون پیدا ہو گیا تھا۔
اس کی زندگی میں برکت آنے لگی تھی، اس کے کام آسان ہونے لگے، اس کے چہرے پر نور آ گیا۔ لوگ اس سے پوچھتے، حمزہ تم میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ مسکرا کر کہتا، یہ سب فجر کی نماز کی برکت ہے۔ ایک بزرگ کی نصیحت۔ ایک دن مسجد میں ایک بزرگ نے کہا، بیٹا جو شخص فجر کی نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کی خاص حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو فجر پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ بات حمزہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ آخری امتحان۔ ایک دن حمزہ بہت بیمار ہو گیا، اسے شدید بخار تھا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا آج آرام کر لو، تم بہت کمزور ہو۔ لیکن حمزہ نے کمزور آواز میں کہا، امی اگر میں زندہ ہوں تو فجر ضرور پڑھوں گا۔ وہ مشکل سے اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دی۔ کہانی کا سبق۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتی ہے۔ فجر کی نماز صرف ایک نماز نہیں بلکہ یہ ایمان کا امتحان ہے۔ جو شخص نیند کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیتا ہے وہ اپنی آخرت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز مومن اور منافق کے درمیان فرق ہے۔ اور یاد رکھیں، موت کسی کو بتا کر نہیں آتی، ہو سکتا ہے اگلی صبح ہمیں اٹھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ آخری ایام۔ اگر آپ فجر کی نماز چھوڑتے ہیں تو آج ہی توبہ کریں، کیونکہ ہدایت کا دروازہ کھلا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، اور کامیاب وہی ہے جو فجر کے وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔